ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ثنا خان مصطفیٰ۔ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے کلام پیش فرمائے۔ اللہ پاک کو مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بس ٹائم کا لحاظ کرتے ہوئے میں چند اشعار حضور بدر ملت کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا۔ اور جس طریقے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ خاص کر ہندو پاک کی سرزمین میں ہمارے کئی شعراء کرام موجود ہیں، اور میں کئی کلام، کئی منقبتیں حضور بدر ملت کی شان میں پڑھ چکا ہوں، لیکن اب میں ایک کلام پڑھنا چاہوں گا جو میں اس سے پہلے کبھی پڑھا نہیں۔ تو آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہمارے خاص کر گھوسی شریف میں جو علماء کرام ہیں نا، یہ باذوق ہیں، اور ان کے قلم کے اندر رب تبارک و تعالی نے خاص کر حضور بدر ملت کی برکت عطا فرمایا۔ اور ہمارے بہت ہی عزیز، ہمارے محترم مولانا تفسیر رضا امجدی گھوسوی صاحب نے حضور بدر ملت کے عرس کے حوالے سے بہت ہی اچھا کلام لکھا ہے، تو آپ کو ساتھ دینا پڑے گا۔ حضور بدر ملت کے حوالے سے وہ اشعار لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ السلام اے دین کے رہبر بدر ملت السلام۔ سبحان اللہ کہتے، یہ السلام کا الفاظ ہے، آپ کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے کیا کہنا ہے؟ السلام۔ کیا کہیں گے آپ؟ السلام۔ کیا فرماتے ہیں کہ السلام اے دین کے رہبر بدر ملت السلام، السلام اے حافظ ملت کی نعمت السلام۔ السلام اے دین کے رہبر بدر ملت السلام، السلام اے حافظ ملت کی نعمت السلام۔ اور علم کے میدان کا ٹھہرا تو بے شک شہسوار۔ علم کے حوالے سے بات کیا جا رہا ہے، فرماتے ہیں کہ علم کے میدان کا ٹھہرا تو بے شک شہسوار، السلام اے تاجدار علم و حکمت السلام، السلام اے تاجدار علم و حکمت السلام۔ فرماتے ہیں کہ حضور بدر ملت کی صحبت میں جو حضرات بیٹھے تھے نا، فرماتے ہیں کہ تیرے میں خانے میں جو آیا وہ عاشق بن گیا۔ حقیقت بات کر رہا ہوں، شاعر لکھتا ہے کہ تیرے میں خانے میں جو آیا وہ عاشق بن گیا، السلام اے ساقی جام محبت السلام، السلام اے ساقی جام محبت السلام۔ اور تیری یادوں سے ہمیشہ پاتے ہیں چین و قرار، تیری یادوں سے ہمیشہ پاتے ہیں چین و قرار، السلام اے عاشقوں کے دل کی راحت السلام، السلام اے عاشقوں کے دل کی راحت السلام۔ اور السلام اے وقت کے حسان و سعدی و رضا۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ السلام اے وقت کے حسان، حسان کون؟ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعدی کون؟ سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ رضا کون؟ ہمارے امام اہل سنت۔ کیا فرماتے ہیں کہ السلام اے وقت کے حسان و سعدی و رضا، السلام اے عاشق ماہ نبوت السلام، السلام اے عاشق ماہ نبوت السلام۔ آخری شعر فرماتے ہیں کہ جلوائے فکر رضا کا آئینہ ہے تیری ذات، جلوائے فکر رضا کا آئینہ ہے تیری ذات، السلام اے اعلی حضرت کی عنایت السلام، السلام اے اعلی حضرت کی عنایت السلام، السلام اے دین کے رہبر بدر ملت السلام۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس مسجد کے امام و خطیب حضرت قبلہ علامہ سجاد برکاتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تقریر کے ذریعے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور و مستنیر فرمائے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إلى آخر صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. محترم المقام، ہمارے آج کے اس روح پرور محفل نعت کے اور عرس مبارک بعنوان سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور اصحاب احد، ظاہر ہے ان کے عرس مبارک کا یہ پروگرام ہے، محفل نعت کا انعقاد ہے، اور آج کے ہمارے اس روح پرور اجتماع کے جو خاص مہمان انگلینڈ سے تشریف لائے، بریڈ فورڈ سے، پیکر اخلاص جناب محترم مولانا حافظ عبدالقادر نوشاہی صاحب، قبلہ حافظ و قاری عزیز امام دین صاحب، اور پیر طریقت رہبر شریعت مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا عبد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر صاحبزادہ جناب حسنین عبد القادری، اور ان کی معیت میں جتنے احباب اسٹیج پر یہاں تشریف فرما ہیں، استاد جناب حافظ مصطفیٰ رضا جو برخوردار ہیں ہمارے، اور آپ حضرات جو سامنے ہمارے تشریف فرما ہیں، بطور انکساری بھی جو ہے بعض حضرات یہاں اسٹیج پر تشریف نہیں لائے، سر دست جو ہے ہمارے محترم قبلہ مولانا ارشد نوشاہی صاحب، یہ محفل نعت ایک عرصے کے بعد جو ہے ان سے ملاقات کا ذریعہ بنی. گزشتہ مہینوں ان کا آپریشن بھی ہوا گلے کی طرف، تو خاص ان کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ اللہ تعالیٰ تا دیر سلامت رکھے. ہماری بڑی پرانی محبتیں ہیں. جناب الحاج عبدالرشید گمان صاحب اور آپ کی میت میں یہاں برادران آپ کے تشریف فرما ہیں، کئی احباب ہیں، آپ سبھی جو ہے قابل احترام ہیں، پردے میں تشریف فرما عفت مآب ماؤں بہنوں. یہ اجتماع یقیناً روحانیت سے بھرپور ہے. یہ کیوں نہ ہو؟ کئی ایک وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر تو بات یہ ہے کہ اس اجتماع کا عنوان جو ہے وہ ام رسول سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت اور اصحاب احد اس سے نسبت، اور پھر ان کے غلاموں میں ایک بڑا نام حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مفکر اسلام علامہ مولانا عبد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس پروگرام کے انعقاد میں بطور مہمان تو اپنی جگہ، میں ایک طرح سے میزبان بھی ہوں. ہمارے شیخ گمان صاحب جو ہیں مستقل اس پروگرام کے حوالے سے رابطے میں رہے، اشتہار کی تیاری میں، فلائر کے اور سارے دعوت کے حوالے سے جو ہے ہم سب نے مل کر بھرپور کاوشیں کیں، اور یقین جانے ہم نے کوششیں کم کی تھیں، جس قدر اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب بنایا وہ بھرپور ہے الحمدللہ. مفکر اسلام مولانا عبد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ظاہر ہے ایک بڑی شخصیت ہے. حضرت صاحب، میری والدہ کا جب انتقال ہوا تھا، اللہ تعالیٰ میری والدہ ماجدہ کی مغفرت فرمائے، مرحومہ کی، مجھے اچھی طرح یاد ہے مفکر اسلام مولانا عبد القادری صاحب نے مجھے بذریعہ فون جو ہے، یقین جانیں کیا شفقتیں ہوتی ہیں بزرگوں کی، کوئی مستقل 15 سے 20 منٹ تک جو ہے وہ افسوس کرتے رہے اور مجھے صبر کی تلقین کرتے رہے. حالانکہ وہ شخص مولانا عبد القادری کو معمولی آدمی نہیں اور بڑا مصروف شخصیت، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ صرف ایک عالم دین نہیں تھے، وہ بہترین عامل بھی تھے، اور اتنی بڑی شخصیت ماشاءاللہ
لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ بڑے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی محفل میں چھوٹا بیٹھے نا تو چھوٹا بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. ہم چھوٹے ہیں لیکن یہ جناب حاجی افروز گمان صاحب یہ گواہ ہیں. یہ لوگ ہم جب جاتے تھے مفکر اسلام کے محفل میں وہ اپنی صحبتوں میں اپنی قربت میں ہمیں ایسا بٹھاتے تھے اور بڑی تلقین کیا کرتے تھے. ان کے پروردہ میں ہم لوگ ہیں کہ دین کا کام کرو اخلاص کے ساتھ, مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرو, فکر اعلیٰ حضرت اس کو عام کیا جائے. اور حضور مفکر صاحب مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مساجد کے ائمہ ہیں, جو مبلغ ہیں, حضرت یہ نصیحت فرماتے تھے کہ سنو, جب تم ممبر پہ بیٹھتے ہو, جب تم مصلی پہ بیٹھتے ہو, جب تبلیغ کرتے ہو, تم قرآن پڑھو گے. یہ مفکر اسلام کے میں الفاظ بتا رہا ہوں, حضرت نے مجھ سے بات کی تھی, حضرت نے فرمایا تھا کہ جب تم لوگوں کو قرآن سناؤ گے, جب تم حدیث مبارکہ سناؤ گے, تمہاری زبان سے قرآن و حدیث کو لوگ اس وقت مانیں گے کہ پہلے تم اپنے آپ کو منواؤ. جب تم اپنے آپ کو منواؤ گے پھر تمہاری بات میں اثر آئے گا. گویا کہ یہ مقصد یہ تھا کہ ایک مبلغ کو چاہیے کہ وہ جو دوسروں کو تبلیغ کر رہا ہے پہلے اس پہ خود عمل کرے, پہلے اس پہ خود عمل کرے, پھر اثر ہوا کرتا ہے. ہمارے قبلہ مولانا حافظ عبد القادر نوشاہی صاحب کو سننے کے لیے جیسے آپ بیتاب ہیں ایسے میں بھی بیتاب ہوں, اور میں انشاءاللہ بہت مختصر وقت میں اپنی بات کو جو ہے تتمہ کی طرف لے جاؤں گا. وہ تقریر لمبی نہیں ہماری. 25 برس پہلے قبلہ مولانا حافظ عبد القادر نوشاہی صاحب کو دیکھا تھا جامع مسجد الکرم میں, ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی, اور اس کے بعد بھی بارہا دیکھا, گاہے بگاہے دیکھا. جب بھی دیکھا پہلے سے زیادہ تر و تازہ دیکھا ہے. بڑے نعت خواں ہیں الحمدللہ, بڑے نعت خواں ہیں. راجہ حفیظ صاحب اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے, آپ نے بھی بڑی کاوشیں فرمائی ہیں آج کی اس محفل کے انعقاد میں. دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے بڑا پھل عطا فرمایا ہے الحمدللہ, یہ رونق یہ روحانیت الحمدللہ. جناب حافظ عبد القادر نوشاہی صاحب, اس کے لیے میں یہی عرض کروں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو نوازا ہے انہیں, اجز و انکساری کے پیکر ہیں, بڑے نعت خواں ہیں, یورپ میں بستے ہیں. لیکن حافظ صاحب کے لیے میں یہی کہوں گا کہ تسی ہو الحمدللہ, آپ تو آپ ہی ہیں الحمدللہ. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے, ان کی آواز کو سلامت رکھے. چند ایک جملے عرض کرتا ہوں. عرض سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. سید الشہداء جن کے عرس میں آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں, خواتین و حضرات, وہ بڑی بارگاہ ہے, وہ بڑی بارگاہ ہے. مدینہ پاک کا جو گورنر ہے وہ سید الشہداء ہے, سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا وہ بھی کیا تھا, اللہ اکبر کیا تھا. ہمیں چاہیے, ہمارے بچوں کو, ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ ان کی سیرت کو پڑھیں, ان کے حالات کو پڑھیں. آج ہمیں تو تھوڑی سی گرمی لگ جاتی ہے, تھوڑا سا سر درد ہو جاتا ہے, نمازی غائب, اسٹوڈنٹ غائب, تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے, سب غائب, چھٹی. سوری ٹو سے, لیکن یہ حقیقت ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے. بزرگ یہاں بیٹھے ہیں, میں آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. جوان یہاں بیٹھے ہیں, میں آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. کبھی سوچے تو صحیح, ہم یہ مسجد میں جو جانا ہے, مسجدوں کو جو آباد کرنا ہے, ذرا توجہ دیجیے گا. یہ مسجدوں میں ہم لوگ جو جاتے ہیں, ایک لائسٹ جب ہم تیار کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں کام کرنا ہے, ہمیں فلاں کام کرنا ہے, ہمیں فلاں کام کرنا ہے, افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جب بالکل ویلے بیٹھے ہوتے ہیں نا, فارغ ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں مسجد میں چلو. فارغ ہیں تو مسجد میں چلو. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جب نماز کا وقت ہو سارے کام چھوڑ کے جو ہے مسجد کی طرف چلا جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. دیکھیں, اپنے آپ کو اگر جوان رکھنا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے نا, جوان رہنے کی تو ہر کوئی چاہت کرتا ہے. انسان عمر کے ساتھ بوڑھا ہوتا ہے, یہ ایک حقیقت ہے. دروس البلاغہ کتاب ہے درس نظامی میں, اس میں ایک شعر ہم نے پڑھا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ, کہ دن اور رات کے تغیر نے
دن اور رات، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات کے بعد دن، اس طرح وقت گزرتا رہتا ہے نا. دن اور رات کے تغیر نے بچے کو جوان، جوان کو بوڑھا اور بوڑھے کو فنا کر دیا. یہ دن اور رات کے تغیر نے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جوان رہوں، تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک ذوات جو ہیں ان سے عشق کرو. عشق جو ہے انسان کو جوان رکھتا ہے، عشق انسان کو جوان رکھتا ہے. انسان کی عمر جو ہے جوں جوں گزرے گی وہ بوڑھا ہوتا جائے گا، لیکن عشق جتنا پرانا ہوگا اتنا جوان رہے گا. عشق انسان، آج آپ کسی سے پوچھو نا، یہ میاں سعید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ایک عمر رسیدہ شخص ہیں، وقت اذان ہوتا ہے وہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اذان کے علاوہ میں انہیں دیکھتا ہوں قدم ان کے لڑکھڑاتے ہیں. بڑی مشکل سے جو ہم جیسا باغ دوڑ کے 1-2 منٹ میں سفر کرتا ہے یہ 10 منٹ میں کرتے ہوں گے. لیکن جب اذان کا وقت ہوتا ہے میں ان سے پوچھوں کہ میاں صاحب کیا بات ہے، آپ اذان پہ پورے کھڑے ہو جاتے ہیں بالکل جوانوں کی طرح، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. او جی عشق ہو گیا ہے، جواب یہی ہے. اذان سے عشق ہو گیا ہے، اور کیا جواب ہے اس کا کیا جواب بنے گا؟ عشق ہو گیا ہے. اللہ اکبر. میں بات ادھر ادھر نہ ہو جائے، سید الشہداء کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. سید الشہداء سید حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایمان لانے کا جو واقعہ ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ابو جہل نے جو ہے ایک مرتبہ بڑا ستم کیا، آپ کی شان میں بے ادبی بھی کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، مارا بھی. سید الشہداء سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پہ گئے ہوئے ہیں، تشریف لائے تو خاتون جو لونڈی تھی اس نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں سیدنا حمزہ، آپ کے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابو جہل نے جو ہے اتنا مارا پیٹا ہے، اتنی اذیت دی ہے، آپ شکار کرنے گئے ہیں، آپ کیسے بہادر ہیں؟ بہادر تو جب ہوتے نا جب اس سے بدلہ لیتے جا کر. آپ کے بھتیجے پر جو ہے اتنی اذیت اس نے کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب یہ بات سنی سید الشہداء نے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی اسلام نہیں لائے، لیکن جیسے ہی سنا جوش میں آئے اور ابو جہل کے پاس گئے. ایک لکڑی ہاتھ میں تھی تو درخت سے نکال کے وہ لے گئے تھے اور ابو جہل کا جا کے سر پھاڑ دیا، سر جو ہے پھاڑ کے رکھ دیا اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھتیجے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ خوش ہوں کہ میں نے بدلہ لے لیا ابو جہل سے جا کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں چچا میں کوئی اس میں تو خوش نہیں ہوں کہ آپ نے بدلہ لے لیا ہے. ذرا سنیے توجہ سے، میں اس میں تو خوش نہیں ہوں کہ آپ نے بدلہ لے لیا. کہتے ہیں کس بات میں خوش ہو؟ کہتے ہیں میں تو جب خوش ہوں گا جب آپ کلمہ شریف پڑھ لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں. اللہ اکبر. اسی وقت سید الشہداء نے کلمہ شریف پڑھا ہے اور اسلام کی مضبوطی کا ایک جو نظر آنے والا جو آغاز ہو رہا تھا. اللہ اکبر. سید الشہداء کی ذات اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، 40ویں اسلام قبول کرنے والے. لیکن حضور مولانا حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے یہ آیت جو ہے حضرت عمر فاروق نے جب اسلام قبول کیا تب نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے. 10ویں سے بارے میں ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. 40 میں حضرت عمر فاروق اسلام قبول کرنے والے. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ پہلے 39 تھے، لیکن اے نبی اب عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے تو آپ کے لیے اللہ کافی، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ جماعت ہو گئی کہ وہ کافی ہے آپ کے لیے، کیونکہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. عمر فاروق نے اسلام. اسد اللہ، اسد الرسول کون ہے؟ سید الشہداء ہیں، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. بدھ کے روز آپ کا وصال ہوا تھا. آج بھی آپ کمال دیکھیں، ان کے مزار پر نور پہ جائیں، بدھ کے دن جو ہے ان کے مزار پر نور سے خوشبوئیں پھوٹ پڑتی ہیں، خوشبوئیں پھوٹ پڑتی ہیں. اور میں بات کو اگر سمیٹنے پہ آؤں تو میں یہ عرض کروں آپ سے، آپ حضرات کی خدمت میں سید الشہداء کی شان دیکھیں. یہ مقام جو انہیں ملا ہے، آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، کسی کو یہ مقام نہیں ملا. سید الشہداء کا جب وصال ہوا ہے، جب شہادت ہوئی ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اب جب جنازہ ادا کیا جاتا تھا 70 صحابہ شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں. شوال کا مہینہ ہے نا, ہم نے اسی نسبت سے یہ مطلب پروگرام رکھا سید الشہداء کی یاد میں. 70 صحابہ شہید ہوئے. ایک صحابی کا حضور جنازہ پڑھاتے, پھر ان کو لے جایا جاتا ان کے جسم ناز کو, پھر دوسرے کو لایا جاتا. پھر سید الشہداء کا جنازہ شروع میں ہی رکھا گیا جسم ناز, اور حضور نے فرمایا سید الشہداء کا جنازہ یہیں رہے گا, دوسرے صحابہ کو بدلتے رہو. تاریخ دان لکھتے ہیں سید الشہداء وہ ہستی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 بار نہیں, سید الشہداء کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا ہے. 70 مرتبہ پڑھایا ہے, 70 ٹائمز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اختیار ہے. آج کسی کا جنازہ اتنا نہیں پڑھایا جا سکتا, لیکن ہمارا تو ایمان ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف قانون دان نہیں, قانون ساز بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار عطا فرمایا ہے کہ قانون دان نہیں, قانون ساز بھی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سید الشہداء کا وہ جسم ناز وہ موجود ہے, ابھی شہید ہو گئے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جو غم تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا عم رسول, آپ رسول کے چچا ہیں, یا فاعل الخیرات, آپ نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں. اور تو لوگ تو پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کسی اللہ کے ذرا توجہ سے سنیں, ادھر ادھر نہ بھٹکتے رہیں. یہ سب رونگ نمبر ہے, سب رونگ نمبر ہے. اہل سنت و جماعت کل بھی حق تھا, آج بھی حق ہے, کل بھی حق رہے گا. اعلیٰ حضرت کا مسلک کل بھی حق تھا, آج بھی حق ہے, کل بھی حق رہے گا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جملے جو ادا ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے, شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اتنا بڑا آدمی ہے, شیخ محقق کو معمولی شخص ہے. حضور مفتی عبدالواجد صاحب, مفتی یورپ, حضرت کی زبانی میں نے یہ بات سنی تھی. حضرت مفتی عبدالواجد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے شاگرد آپ کے مزار پہ آتے اور حدیث مبارکہ پڑھتے, غلطی کرتے تو شیخ محقق قبر سے آواز آتی تھی کہ یہ غلط پڑھو, اسے صحیح کرو. اتنا پائے کا عالم ہے, اتنا پائے کا, اتنا علم رکھنے والی, اتنی وجاہت رکھنے والی شخصیت. وہ شیخ محقق لکھ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء کو, کہ یہ مدارج النبوہ میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاعل الخیرات, آپ نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں, وصال ہو گیا ہے, سید الشہداء کی شہادت ہو گئی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا کاشف الکربات, اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ آپ مشکلیں آسان کرنے والے ہیں. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت نے تقریر فرمایا. اللہ پاک حضرت کا کہنا قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس چند منٹ باقی ہیں, پھر اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی قبلہ عبدالقادر نوشائی صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہوں گے. بس اس سے پہلے مختصر انداز میں ایک مکالمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا, پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اس کی فرمائش بھی ہے, ویسے تو کلام تو کافی طویل ہے, لیکن پھر بھی چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. یہ زمین اور فلک دونوں کے بیچ میں مکالمہ ہوا تھا. زمین کچھ بولی, فلک کچھ بولا. فلک کیا بولا, زمین کیا بولی, آپ سب سماعت فرمائیں. شاعر لکھتا ہے کہ فلک بولا کہ مجھ پر عرش و سورج اور ستارے ہیں. آپ سب کی توجہ ہے نا, یہ بس آخری, یہ میرا آخری پارٹ رہے گا بس, پھر اس کے بعد قبلہ حافظ صاحب پڑھیں گے. آپ لوگوں کی توجہ چاہیے, اگر سمجھ میں آئے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, الاؤڈ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ فلک اور زمین کے بیچ میں مکالمہ ہوا. فلک کچھ بولا, زمین کچھ بولی. فلک کیا بولا, فلک بولتا ہے کہ فلک بولا کہ مجھ پر عرش و سورج اور ستارے ہیں. زمین بولی کہ مجھ پر بھی ہنسی ایسے نظارے ہیں. ٹھیک ہے, برابر ٹھیک ہو گیا. کیا لکھتے ہیں کہ فلک بولا کہ مجھ پر عرش و سورج اور ستارے ہیں. زمین بولی کہ مجھ پر بھی ہنسی ایسے نظارے ہیں. فلک بولا کہ مجھ پر ایک مکان
اور لامکاں بھی ہے۔ فلک بولا کہ مجھ پر ایک مکان اور لامکاں بھی ہے، زمین بولی کہ مجھ پر مصطفیٰ کا آستہ بھی ہے۔ کیا لکھتے ہیں کہ فلک بولا کہ مجھ پر ایک مکان اور لامکاں بھی ہے، زمین بولی کہ مجھ پر مصطفیٰ کا آستہ بھی ہے۔ فلک بولا ارے یہاں آؤ تمہیں سدرا دکھاتے ہیں۔ فلک کیا بولا؟ فلک بولا ارے یہاں آؤ تمہیں سدرا دکھاتے ہیں، زمین بولی ادھر آؤ تمہیں طیبہ دکھاتے ہیں۔ زمین کیا بولی؟ ارے ادھر آؤ تمہیں طیبہ دکھاتے ہیں۔ جو مکالمہ ہوتا رہا، بس ایک شعر باقی ہے، آپ لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں شاعر؟ دوبارہ پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد آخری بند بھی پڑھتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں کہ فلک بولا کہ مجھ پر عرش سورج اور ستارے ہیں، زمین بولی کہ مجھ پر بھی حسین ایسے نظارے ہیں۔ فلک بولا کہ مجھ پر ایک مکان اور لامکاں بھی ہے، زمین بولی کہ مجھ پر مصطفیٰ کا آستہ بھی ہے۔ فلک بولا ارے یہاں آؤ تمہیں سدرا دکھاتے ہیں، زمین بولی ادھر آؤ تمہیں طیبہ دکھاتے ہیں۔ فلک بولا کہ مجھ پر نور کی برسات رہتی ہے، زمین بولی کہ مجھ پر مصطفیٰ کی ذات رہتی ہے۔ فلک بولا کہ مجھ پر نور کی برسات رہتی ہے، ارے زمین بولی کہ مجھ پر مصطفیٰ کی ذات رہتی ہے۔ زمین بولی کہ مجھ پر مصطفیٰ کی ذات رہتی ہے۔ بلاد آخر قبلہ حافظ و قاری عبد القادر نوشائی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سامنے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، ثنا خوان مصطفیٰ۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الامين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ معزز مشائخ و علماء کرام، میرے بزرگوں، عزیز بھائیوں، عزیز بچوں اور پردے میں سننے والی میری مائیں بہنیں بیٹیاں، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے ان عزیزوں کو، ان بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کی اس
عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا، اور اس محفل کے سجانے میں جس قدر بھی جس ساتھی نے بھی حصہ لیا ہے وہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو سجانا ہم سب کے لیے کل قیامت کے دن باعث نجات بنائے۔ مجھ سے پیشتر الحمدللہ آپ حضرات نے چند عزیزوں سے، چند پیاروں سے، ثنا خوانوں سے آپ نے بہت خوبصورت انداز میں سرکار کی نعتیں سنی ہیں۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے، اور عزیزم حسنین بدر القادری صاحب اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ بدر القادری صاحب پیر طریقت، ان کا کلام جو ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے رہے۔ جی تو یہی کرتا ہے کہ ان صوفیاء کرام، ان جیسے عظیم علماء کا کلام جو ہے وہ ہم سنتے رہیں، اپنے دلوں کو جو ایمان جو ہے اس کو تازہ کرتے رہیں۔ بہرحال ابھی بہت ہی خوبصورت فی البدی آپ نے ایک خطاب سماعت کیا میرے برادر عزیز حضرت علامہ الحافظ القاری برکات احمد صاحب، علامہ سجاد احمد صاحب برکاتی دامت برکاتہم العالیہ۔ ماشاءاللہ خیر الکلام ما قل و دل کے تحت آپ نے بہت خوبصورت بیان فرمایا۔ میرا تو دل ابھی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس بیان کو جاری رکھیں، لیکن شاید انہوں نے میرا خیال کرتے ہوئے اپنے خطاب کو جو ہے مختصر کر دیا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس محفل میں ایسی عظیم ہستیاں تشریف فرما ہیں، بزرگ تشریف فرما ہیں، میں سمجھتا ہوں جن کی زیارت بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور محترم جناب راجہ حفیظ الرحمان صاحب، جن کی وساطت سے میں الحمدللہ یہاں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کی کوششوں کو بھی، ان کی سائے جمیلہ کو بھی جو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میں سب حضرات کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کروں وہ کم ہے۔ حضرت علامہ امام دین صاحب، حافظ امام دین صاحب، ماشاءاللہ حضرت کے ملفوظات سے میں محروم رہا ہوں، تو اللہ کریم ان جیسے علماء کا سایہ بھی ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ مجھے کچھ کلام کی جو ہے وہ فرمائشیں کی گئی ہیں، انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ ان فرمائشوں کو پورا کر سکوں۔ عزیز محترم نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پڑھا ہے۔ اللہ کریم سب ثنا خوانوں کو، جتنے بھی دنیا میں حضور کے ثنا خوان، بلکہ حضور کے سارے امتی جو ہیں حضور کے ثنا خوان ہی ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں آغاز کر رہا ہوں اس کلام سے کہ جو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ کا جو مقبول کلام ہے اس سے آغاز کر رہا ہوں۔ اور آپ نے سنا ہوگا اس کلام کے بارے میں کہ جب لکھنے والے نے 3 اشعار لکھے اور چوتھا جو ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، تو حضور خواب میں تشریف لے آئے، تو میرے آقا نے فرمایا آگے جو ہے یہ الفاظ لکھ لیں۔ جی شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جی تو میں چاہتا ہوں کہ سب حضرات کی زبانیں جو ہیں ان الفاظ سے تر ہو جائیں، اور شاید ہم سب کو جو ہے وہ اللہ کریم اپنی بارگاہ سے کچھ ثواب عطا فرما دے۔ ایک مرتبہ درود شریف محبت سے پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آج کل میری ویسے جو نا وہ بیٹھ کر پڑھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، لیکن اگر میں یہاں بیٹھ کے پڑھوں تو پھر آپ حضرات کے کچھ چہرے جو ہیں مجھے صحیح نظر نہیں آئیں گے، تو اس لیے آپ کی زیارت کے لیے میں کھڑا ہو کے جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا کشف الدجى بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ابھی ہم اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو بھی نہیں سمجھ سکے تو بڑے بڑے اولیاء کو کیا سمجھیں گے؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت یوں سمجھے کہ اعلیٰ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ آپ لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بلغ العلا ہی کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ۔ کرمت اہل دول رضا، پڑے سے بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں، بلغ العلا